السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے مسائل۔ روزے کی زکوٰۃ۔ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ ابو داؤد شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی۔ نمبر 2، امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، منہاج المسلم، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف۔ اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اب ذیل میں صدقۃ الفطر سے متعلق چند ضروری مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں قدر فرق ہے۔ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا لازمی ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ صدقہ فطر فوراً واجب ہو جاتا ہے، البتہ اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر متحد ہیں کہ یہ مال قرض اور ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ خالی پڑے مکانات کی قیمت پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس کئی مکانات ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے، بقیہ خالی پڑے ہیں اور ان کی قیمت نصاب یا اس سے زائد ہے اور ان پر اس کا گزارا نہیں، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ بہشتی زیور، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 34۔ صدقہ فطر کے وجوب ہونے کا وقت۔ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، لہذا جو شخص اس وقت کو نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پائے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر۔ جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ کم فہم یا پاگل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر۔
اگر کوئی آدمی عقل کے اعتبار سے کمزور یا پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو۔ یعنی اگر وہ فقیر ہو تو باپ اپنے مال سے اس کا صدقہ فطر نکالے گا، اور اگر وہ مجنون خود مالدار ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ بڑی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر۔ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ کیا بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر ہے؟ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا مستحب وقت۔ مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر رمضان میں ادا کرنا۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دینا درست ہے، البتہ رمضان المبارک سے قبل ادا کرنا مفتیٰ بہ قول کے مطابق درست نہ ہوگا۔ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا۔ افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل یعنی پہلے فطرہ ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ صدقہ فطر کی شرعی مقدار۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع کھجور، کشمش یا جو یا نصف صاع گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو ہے۔ نصف صاع کی مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے مشورہ۔ آج کل نصف صاع کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایسے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے نصف صاع گیہوں کی قیمت، وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف صاع گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 صاع 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کریں۔ اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقراء کا نفع زیادہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے 1 صاع کھجور یا جو یا آدھا صاع گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 صاع کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کو اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر میں بازاری بھاؤ کا اعتبار ہے۔ صدقہ فطر میں بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوتا ہے، کنٹرول یا راشن کی دکانوں کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ چاول وغیرہ سے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اگر منصوص اشیاء گیہوں، جو، کھجور، کشمش کے علاوہ غلہ جات مثلا چاول کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اس میں وزن کا نہیں بلکہ قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی نصف صاع گیہوں یا 1 صاع جو وغیرہ کی جو قیمت بازار میں ہو اس کے بقدر چاول لے کر اسے صدقہ کر دیا جائے۔ ایک فقیر کو پورا صدقہ فطر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق فقیر کو دیا جائے، اور ایک صدقہ فطر متعدد فقراء کو تقسیم کر کے دینا کم از کم مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ کئی لوگوں پر واجب ہونے والا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینے میں حرج نہیں۔ فطرے کی رقم مسجد یا قبرستان میں لگانا۔ فطرے کی رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لہذا جس طرح مسجد و قبرستان وغیرہ میں زکوٰۃ لگانا جائز نہیں، اسی طرح فطرے کی رقم لگانا بھی درست نہ ہوگا۔ صدقہ فطر کافر فقیر کو دینا۔
صدقہ فطر ذمی کافر فقیر کو دینے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے، اور بعض مشائخ نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن صاحب ہدایہ اور متون کے عبارات جواز پر دال ہیں۔ البتہ جو کافر مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں، جنہیں اصطلاح میں حرابی کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر وغیرہ دینا بالاتفاق ناجائز ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کے مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، جن کو مالی وسعت ہے، جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ 2.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے یا اس سے زیادہ بھی ادا کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔